पाकिस्तान में जो करंसी का इस वक्त बहरान है कि ताजरों के कंटेनर यहाँ इस वक्त पोर्ट पे पड़े गए हैं। आप पैकेज ले चुके हैं तो अब डॉलर को पर क्यों लगे हैं? आज डॉलर का रेट 231 रुपए है। मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमत थी 103 से 108, आज 93-90 के ऊपर आ गया पर बैरल। लेकिन हमारे यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत 230 रुपए से ऊपर चली गई हैं और 1 सितंबर से ये बात की जा रही है कि हम दोबारा से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हम अपने कंज्यूमर से लेंगे। मीडिया न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तमाम लोगों का इंसाफ ट्रेडर्स विंग की तरफ से मीडिया के लोगों का उन्होंने आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आज टाइम निकाला है। आज आप सब लोगों के साथ बात करने का जो बेसिक मकसद है वो कुछ यूँ है कि आपको मालूम है कि 9 अप्रैल को इस साल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत है उसके खिलाफ एक बयानिया बनाया गया था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान के अंदर लोग महंगाई से खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं। जो हमारी 3.5 साल की गवर्नमेंट के दौर में 178 रुपये तक गया था, उसको बुनियाद बनाकर और पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी जो 6% सालाना की शरह से नमू कर रही थी, उसको तरक्की मिल रही थी, जो कि इस रीजन में कोरोना के बहरान के बावजूद सबसे ज़्यादा थी। प्रोपेगेंडा किया गया कि इमरान खान साहब की हुकूमत नाअहल है और ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है और अगर इसको चलता ना किया गया तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल खुदा ना खास्ता वो ऐसा हो जाएगा कि हम वो बयान नहीं कर सकते। ये बात आपने जहन में रखनी है। जो पस मंज़र मैंने आपको बयान किया है और 9 अप्रैल के बाद इम्पोर्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर मुसल्लत की गई, लोगों के ज़मीरों को खरीदा गया, सिंध हाउस में मंडियाँ लगाई गईं और पाकिस्तान की इकॉनमी जो कि हर शोबा बूस्ट पे था, जो हमारा हाउसिंग का शोबा था, कंस्ट्रक्शन का शोबा था, हमारा जो डोमेस्टिक कंपनीज काम करती हैं वो 900 अरब रुपया उन्होंने प्रॉफिट बनाया। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पीटीआई के दौर के अंदर बाहर हो गई। उसके बाद पाकिस्तान में हम पर मुसल्लत किया है लोड शेडिंग का अज़ाब। ये दूर दूर तक पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जो करंसी का इस वक्त बहरान है कि ताजरों के कंटेनर यहाँ इस वक्त पोर्ट पे पड़े गए हैं, पोर्ट पे पड़े हैं और उनको रिलीज़ नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान में जिन लोगों को बैंकों से कारोबार करने के लिए पैसा चाहिए होता है उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। कंपोज्ड जो मार्कअप है बिजनेस के कर्जे के लिए वो तकरीबन 18% है। आप बताएं कि इससे आप कारोबार कैसे कर सकते हैं? उसके बाद आप देखें कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत IMF के साथ जो डील हो रही है उसके अंदर रुकावटें डाल रहे हैं। आप हमें बताएं कि आप IMF के साथ आपकी डील मुकम्मल हो चुकी है, आप पैकेज ले चुके हैं, तो अब डॉलर को पर क्यों लगे हैं? आज डॉलर का रेट 231 रुपए है। हमारे गवर्नमेंट के दौर में जब पेट्रोल को हमने 6 महीने तक के लिए फिक्स किया था 150 रुपए में, आज हमें बताया जाए कि इस पेट्रोलियम की कीमतें जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमत थी 103 से 108 बैरल डॉलर के एतबार से थी कीमत, आज 93-90 के ऊपर आ गया पर बैरल। लेकिन हमारे यहाँ पर डॉलर इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत 230 रुपए से ऊपर चली गई हैं और यहाँ पर गवर्नमेंट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही कि फ्यूल एडजस्टमेंट के तौर पे जो हमें जो सनती लोगों को एक यूनिट मिलता था 30 रुपए का,
وہ اس وقت 60 روپے کا ہے، اور 1 ستمبر سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم دوبارہ سے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہم اپنے کنزیومر سے لیں گے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ آخر کیا ہو گیا ہے 4-5 مہینوں کے اندر کہ پاکستان کی جو تیز رفتار ترقی ہے اس کو آپ نے تباہ کر دیا۔ پاکستان کے طول و عرض میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی، آپ نے لوڈ شیڈنگ کو اس طرح سے شروع کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یہاں انڈسٹری لگائے۔ آپ نے پاکستان کے اندر لگژری آئٹمز کے ساتھ امپورٹ بند کی اور کہا کہ ہمارے پاس ڈالر کا فلو رک نہیں پا رہا۔ ایئرپورٹس پہ آپ کا کنٹرول ہے۔ آپ یہاں پر بے شمار میڈیا کے اوپر کہانیاں چل رہی ہیں کہ ڈالر یہاں سے باہر بھجوایا جا رہا ہے، اس میں حکومت کے اعلیٰ وزراء ملوث ہیں، یہ انگلش اخبارات میں کہانیاں چھپ رہی ہیں۔ اور تو اور آپ یقین کریں کہ پاکستان جس کی آبادی بہت بڑی ہے، وہاں جب سیلاب آتا ہے اور انٹرنیشنل جو فنڈرز ہیں، انٹرنیشنل جو کمیونٹیز ہیں، وہ ہمیں سیلاب کے اعتبار سے جو چیزیں دے رہی ہیں، جو یہاں پر مدد دے رہی ہیں، وہ یہاں اس وقت سٹور پہ موجود ہے۔ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے جو تاجر ہیں ان کے پاس جو کسٹمر آنے ہیں وہ یہی پاکستان کے عوام ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے بینگ پاکستان کی سب سے بڑی کمیونٹی کہ آخر کار پاکستان میں انویسٹمنٹ کر کے ہمیں کیا مل رہا ہے، پاکستان میں اپنی زندگی اپنا سٹیک لگا کے ہمیں کیا مل رہا ہے۔ پاور لونز والے ہیں، انہوں نے کل پورے فیصل آباد کو بند کیا تھا، اور اس کے علاوہ یہاں پر پورے پاکستان کی انڈسٹری دکانیں بند ہو رہی ہیں، لیکن یہاں پر کرسی کا کھیل جاری ہے۔ عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ نئے انتخابات جو ہیں وہ ایک واضح مینڈیٹ دے کے اس سارے بحران کا حل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی طرف آپ آ نہیں رہے۔ جو بھی سب سے بہتر ہے اس طرح سے ڈیسیجن کریں، ادروائز تاجر اب سڑکوں پہ ہیں، اور اب ان قریب آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یہ جو معاملات ہم نے ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا ہے، یہ جو ٹیرف انہوں نے بڑھایا ہے اور فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ اگر 1 ستمبر کو انہوں نے دوبارہ IMF کے کہنے پہ، انکل سام کے کہنے پہ پاکستان کے کاروباری برادری کے حالات کو برباد کرنے کی کوشش کی، تو پورے پاکستان میں خیبر سے لے کے کراچی تک پہیا بھی جام ہوگا اور انشاءاللہ تعالی شٹر بھی ڈاؤن ہوگا۔ میں ایک ہی بات کروں گا باقی ناصر صاحب، مجھے کسی صحافی نے پوچھا کہ جی یہ تو عمران خان صاحب پہ فرض جرم لگ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو میں نے اس کو جواب دیا ہے کہ جو فرض جرم شہباز شریف پہ بھی لگ رہی تھی، فرض جرم تو حمزہ پہ بھی لگ رہی تھی، تو وہ وزیر اعظم بن گئے، تو اسی طرح انشاءاللہ 21 تاریخ کو عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے گا، اور یہی عدلیہ اور یہی آرمی والے ان کو انشاءاللہ بنائیں گے۔ اگر چوروں کو بنا سکیں تو یہ ایماندار ہے۔ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد تو ناصر بھائی نے وہ آپ کو بھی بتا دیا ہے۔ صرف اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ظالمانہ اقدام ہم تاجروں کے لیے کیا جا رہا ہے، ہمارا تاجروں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، اسے نہ برداشت کیے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ رکش کیے جا رہے ہیں۔ اب نوبت آ گئی ہے کہ ہم شٹر ڈاؤن اور باغ کی طرف چلے جائیں، انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ لیکن سب سے بزدلانہ اقدام اس امپورٹڈ حکومت کا یہ ہے کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو کہ وہاں جا کے کما رہے ہیں اور سلامتگان کے لیے ہم لوگوں کو فنڈ دے رہے ہیں، ہماری حکومت کو PTI کو عمران خان کے کہنے پہ دے جا رہا ہے، اس میں ہرڈل کلیئر کر رہے ہیں۔ یہ نہیں چاہ رہے کہ ہمارے یہ متاثرہ دادگان سلامتگان لوگ دوبارہ پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، ان کو امداد مل سکے، وہ ہمارے پاکستان کا حصہ ہیں۔ تو میری آپ کے میڈیا چینل تفضل ہے کہ ان لوگوں کو سوئے ہوئے لوگوں کو جگائے، انہیں شرم دلوائی جائے کہ یہ متاثرہ لوگوں کے اوپر سیاست مت کی جائے۔ جو جس طرح سے امداد آ رہی ہے پاکستانیوں کی اوورسیز کی، انہیں روکا مت جائے، اور جو امداد دوسرے ہمارے دوست ممالک ہمیں دے رہی ہیں اس ملک کو، پاکستان کو، اسے ایماندارانہ طور پر ان لوگوں تک پہنچایا جائے۔ 4.5 روپے کی نہیں، دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے بتایا جو نیپرا نے کل 4.5 روپیہ بڑھایا ہے، جب سے امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے تقریباً 33 روپے سے 60 روپے کا یونٹ چل گیا ہے۔ یہ پاکستان کو برباد کرنے کی ایک سازش ہے۔ جب پاکستان میں کاروبار نہیں رہے گا تو لا اینڈ آرڈر تباہ ہو جائے گا۔ ابھی ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کنونشنز کرنے جا رہے ہیں، تاجروں کے کنونشن۔
تاکہ ہم یہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کر سکیں کہ اگر ہم امپورٹڈ گورنمنٹ کے ان پالیسیوں کے خلاف کھڑے نہ ہو سکے تو شاید پاکستان کبھی بھی اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا دوبارہ نہ ہو سکے۔ اوگرا جو ہے وہ چاہے شہر وائز کرے چاہے وہ صوبہ وائز کرے، وہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس میں 1 روپے کا بھی اگر اضافہ کیا جاتا تھا تو سب سے پہلے یہ جانا جاتا تھا، یہ ڈیبیٹ کی جاتی تھی کہ عوام کے اوپر کوئی بوجھ نہ پڑے، کیونکہ عوام کی انکم زیادہ نہیں ہے، پاکستان میں انڈسٹری نہیں ہے، پاکستان میں ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ تو ہم نے پوری کوشش کی یہاں پر جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، سینٹرل بزنس زون، روڈا کے ذریعے نیا شہر، اب جو ان کا کوئی ایک پروجیکٹ بتا دے، یہ جو شہباز سپیڈ تھی اس کی کوئی سپیڈ بتائے تھے سوائے وہ جو اشتہارات دیتے تھے، اس کے علاوہ آپ ایک سنگل کاروائی دیکھیں، روز بکھلائے ہوئے نئے سے نئے ٹک ٹاک آتے ہیں جو پوری دنیا کے اندر ہمارا مذاق بناتے ہیں۔ آپ کو بتائیں، چاہے آپ شہر وائز کریں، چاہے آپ صوبہ وائز کریں، چاہے آپ گھنٹوں وائز کریں، لیکن پاکستان کی عوام کو جو ریلیف ملنا چاہیے، جو آپ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 9 کے تحت شہریوں کے حقوق ہیں، ان کو واپس کرنے چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ پرامن احتجاج کو پورے پاکستان میں نہ صرف کریں بلکہ اگر یہ اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے اور جو لوگ یہ ہم پاکستان میں طاقت رکھتے ہیں وہ ان معاملات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، تو پھر ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ شٹر ڈاؤن کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ پاکستان کی معاشی جڑوں کو کھوکھلا آلریڈی کر چکی ہے۔